دیکھیں مزمل اسلم صاحب نے آج شکایت کی ہے کہ وفاق ہمیں ہمارا حصہ نہیں دے رہا، اربوں روپے نہیں دے رہا، اور یہ حصہ جو ہے وہ روکا ہوا ہے۔ دوسری طرف سی ایم کے پی کے سی ایم ہیں، وہ کے پی کے اندر نظر نہیں آ رہے ہیں، ان کے بڑے دورے چل رہے ہیں، اور فائن پولیٹیکل ایکٹیویٹی میک سینس، بٹ کے پی کے اپنے تقاضے ہیں، ابھی شاید ان کو سی ایم کی اپنی ضرورت ہے۔ کیسے فائنانس ہو رہے ہیں یہ دورے؟ کیونکہ مزمل اسلم صاحب نے فائنانس کی بات چھیڑ ہی دی ہے، تو یہ بھی بتا دیجئے گا جسٹ ٹو کلیریفائی کہ جو سی ایم صاحب کے دورے ہیں وہ کیسے فائنانس ہو رہے ہیں، ان کا آنا جانا، ان کے ساتھ جو پورا پروٹوکول ہے، ان کے ساتھ تقریباً آدھی کابینہ موجود ہے، اس کے علاوہ ان کی گاڑیاں، ان کا سب کچھ جو کے پی کے سے آیا ہے، سندھ کے اندر بھی آیا ہے، پنجاب میں بھی ظاہر سی بات آتا ہی ہے۔ سو یہ کیسے ہو رہا ہے مشال صاحبہ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، پہلے تو میں یہ بات بہت کلیئر کر دوں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب اور ہمارے جو تمام پارلیمنٹیرینز گئے ہوئے ہیں کراچی، وہ اپنے ذاتی بجٹ پہ گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے ذاتی پیسوں پہ ٹکٹ لیا، عام عوام کی طرح فلائٹ میں گئے ہوئے ہیں، اور جتنے بھی فائنانسز یوز ہو رہے ہیں وہ اپنی ذاتی جیب سے دے رہے ہیں۔ حکومت خیبر پختونخوا کا 1 روپے بھی اس پہ نہیں لگ رہا۔ اوکے، اور جو سی ایم صاحب کی گاڑیاں گئی ہوئی ہیں ادھر، وہ دیکھیں جی، سی ایم ہے اور اوبیسلی سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، تو اگر سی ایم صاحب کی گاڑیاں وہاں پہ ان کو جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس ٹائم، تو اگر سیکیورٹی ہمیں تو سندھ حکومت نہیں دے رہی نا، ہم نے تو اپنی حفاظت آپ کرنی ہے، تو جو سی ایم صاحب کی گاڑیاں بھی گئی ہوئی ہیں، تو وہ سارا تو تمام تر خرچہ ہو رہا ہے وہ پارٹی کا ہو رہا ہے اور سی ایم صاحب کا ذاتی ہو رہا ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا کا 1 روپے بھی نہیں لگ رہا، سوائے سیکیورٹی جو ہمارے سیکیورٹی کے لیے لوگ گئے ہوئے ہیں وہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی بھی پارلیمنٹیرین کا، خود وزیر اعلیٰ صاحب کا کوئی بھی 1 بھی روپے حکومت سے نہیں لگ رہا۔ ٹھیک ہو گیا، چلیے میں یہ بڑا ہمیں ایئر فورس نہیں دیتے جی، ہم اپنی ذاتی پیسوں سے عام عوام کی طرح جہاز میں جاتے ہیں۔ نہیں، وہ عام عوام کی طرح جانا تو اچھی بات ہے، لیکن وہ یہ کنفیوژن بڑی پھیلی ہوئی تھی مشال صاحبہ، وہ ابھی اس کے آگے میں اور بھی بات کروں گی تھوڑی سی۔ بیرسٹر صاحب، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مطلب میں نے تو گاڑیوں کی بات کی ہے، سی ایم صاحب کی گاڑیوں کی بات کی ہے، آپ کو یہ کیوں، آپ کیوں محظوظ ہو رہے ہیں اتنے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ انیکا صاحبہ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو ایک جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولا جاتا ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ یہ کہ ہمیں این ایف سی سے کوئی پیسے نہیں ملتے، یا ہمارا بہت زیادہ جو پیسے ہیں وہ ڈیو ہیں فیڈریشن کی طرف سے، یا ہمیں جو ملنے چاہیے۔ سب سے پہلی تو بات ہے کہ فیڈریشن نے ابھی تک 867 ٹریلین روپیز جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے ہیں فرام جولائی 2012 ٹل نومبر 2025، اور ابھی حال ہی میں 11th NFC کی میٹنگ بھی ہوئی، آپ کو بالکل پتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اوور اینڈ ابو جو آن وار آن ٹیرر کے اوپر ایک اضافی 1% جو ملتا ہے، اب ملتا آ رہا ہے، جس سے ان کو اپنی سی ٹی ڈی کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ نہیں کی گئی۔ آج اسی لیے جو ہے جو خمیازہ بھگتا جا رہا ہے ان ٹرمز آف ٹیررسٹ اٹیکس اینڈ جو ان ایکشن ہے آن پارٹ آف کے پی گورنمنٹ۔ تو مجھے تو اس پہ اعتراض ہے کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ، وہ ہم عام فہم میں پنجابی میں کہتے ہیں لور پھر رہا ہے، جس کو اپنے گورننس، اپنے کاؤنٹر ٹیررزم کی ایفرٹس، اب ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے صوبے کی عوام کے حقوق کے لیے جو ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنی چاہیے، جو ان کا حق ان کو دینا چاہیے، چاہے وہ ہیلتھ کیئر میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن میں ہو، چاہے وہ دیگر ڈپارٹمنٹس میں ہو، وہ تو نہیں دیا جا رہا۔ وہ تو پھر رہا ہے اپنی اسٹریٹ موومنٹ کے لیے، کبھی لاہور، کبھی کراچی، انہیں عمران خان صاحب نے ریسپانسبلٹی یہ دی ہے کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کریں، تو وہی کریں گے نا۔ اس لیے تو نہیں ملا نا، 3 دفعہ مینڈیٹ عمران خان کو ریلیز کروانے کے حوالے سے، یا عمران خان کی پوجا کرنے کے حوالے سے، یا اس کے گن گیت گانے کے حوالے سے تو نہیں دیا۔ لیکن آپ ان کا جو مسئلہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے کہ پیسے ہمارے دے، ہمیں پیسے نہیں دے رہے، ہمارا سرپلس جا رہا ہے، آپ دے چکے ہیں سارے پیسے، وہ جو کہہ رہے ہیں کچھ بھی ڈیو نہیں ہے منسٹری آف فائنانس کی طرف سے۔ اور جو آپ کو میں نے اضافی 1% وار آن ٹیرر کا بتایا، جو اوور اینڈ ابو، وہ بھی ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ دیکھیں ملتا جا رہا ہے۔ ابھی تک جو 5.867 ٹریلین ریلیز ہو چکے ہیں جولائی 10 سے لے کے نومبر 2025 تک۔ سو دس اسٹینڈز کلیئر۔ یہ جو کلیم ہے وہ مرج ایریاز کا ایک کلیم ہے، وہ مرج ایریاز کا جو ہے وہ دیٹس اگین ایک بڑی لمبی بحث ہو جائے گی، لیکن اس کے اندر سارے صوبوں کا بھی ایک کردار ہے نا۔ جی بالکل، ایبسولوٹلی۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ ضرور آپ کو بتاؤں کہ میرا نہیں خیال کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ترجیحات، ان کی پرائیورٹیز صحیح معنوں میں یا صحیح ڈائریکشن میں ہیں یا صحیح سمت میں ہیں، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبے کے اندر کیا حالات ہیں۔ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ رہی ہیں کوئی صوبے کے اندر کوئی ترقی نہیں کی گئی۔
پچھلی تینوں ٹینیورز میں جو پی ٹی آئی کے گزرے ہیں کیا ترقی ہوئی ہے. مجھے ایک پروجیکٹ مشال صاحب بتا دیں. 1000 بستروں کے اسپتال کا اعلان ہوتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. اسکولوں کا اعلان ہوتا ہے, ہوتا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. بی آر ٹی کی حالت آپ نے خود دیکھ لی. مطلب مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح جو اسٹیٹ آف افیئرز ہیں صوبہ کی پی کی کے حوالے سے, مجھے اس پہ اعتراض ہے. وہ سرپلس اپنا بجٹ دکھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم لوگ سرپلس بجٹ کر رہے ہیں, ویئر ارننگ, ویئر ان پروفٹ. باقی صوبوں کے کمپیرزن میں ڈیبیٹ اینڈ دیٹس اگین اپ فار ڈسکشن. بٹ آئی تھنک کہ جو ابھی ترجیحات جو ہیں وہ درست سمت میں نہیں ہے. اور ابھی ہونا یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ کراچی پھریں, آپ اسٹریٹ موومنٹ کو کی طرف جو ہے اپنی تمام تر جو صلاحیت ہے یا انرجیز ہیں وہ وہاں پہ آپ سرو کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ صوبے کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اس مشکل وقت کی گھڑی میں جہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, جہاں دہشت گردی جو ہے. اور آج کا جو واقعہ ہوا ہے, آج کا واقعہ آپ کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, JUIF کے جو لیڈر ہیں ان کے فرمائے. اینڈ جسٹ لک ایٹ دا اسٹیٹ آف افیئرز. اور جو پرائرٹیز ہیں, ترجیحات ہیں, وہ کیا ہیں صوبے کے وزیر اعلیٰ کی؟ صوبے کے وزیر اعلیٰ کی ترجیحات ہیں اکانومی کلاس میں جانا ہے, ایئر فورس 1 پہ نہیں جانا. یہ بھی سن لیا.